الرحمن الرحیم، میں ہوں سائمہ بٹی، پنڈی کی آواز انٹرنیشنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، خانہ فرہنگ سفارت جمہوری اسلامی ایران راولپنڈی نے فارسی کتاب ترکش دلگرد کی مترجم کتاب آوارہ کرچی کی رونمائی کی اور اس کے مصنف کی خدمات کے لیے ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ ناظرین، جس کتاب کی رونمائی کی گئی وہ فارسی کے مشہور مصنف داؤد دامریان کی کتاب ترکش دلگرد کا ترجمہ ہے، جو ایران عراق جنگ کے طویل 10 سال میں ایک نوجوان پر گزرے واقعات پر مبنی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سرفراز ظفر نے کیا ہے، جو خود کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر سرفراز ظفر گزشتہ 4 دہائیوں سے خانہ فرہنگ سے وابستہ ہیں۔ وہ اردو، فارسی، پنجابی کے علاوہ پشتو اور چائنیز زبان پر بھی عبور رکھتے ہیں۔ انہوں نے فارسی کی کئی کتابوں کے ترجمے کیے اور خود بھی کتابیں لکھی، آج فارسی کے شعبے میں بطور نصاب طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر سرفراز ظفر نمل یونیورسٹی کے شعبہ فارسی اور شعبہ پنجابی کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ چائنا اور ایران یونیورسٹیز میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ چائنا یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے قیام کا سہرا بھی انہی کے سر ہے اور چائنا یونیورسٹی سے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں۔ ناظرین، جناب پروفیسر ڈاکٹر سرفراز ظفر کی خدمات کی فہرست بہت لمبی ہے اور ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، لہٰذا ان کی مکمل خدمات کی فہرست تو ہم آپ کو ابھی نہیں بتا سکتے، تو ان کی نئی تصنیف آوارہ کرچی کی تقریب رونمائی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ خانہ فرہنگ سفارتی جمہوری اسلامی ایران راولپنڈی کے ڈائریکٹر جنرل پرامرز رحمان زاد نے فارسی زبان کی فروغ اور ترویج کے لیے بہت خدمات انجام دیں اور فارسی زبان سے جڑے افراد کو ہمیشہ سراہا۔ من یه مقدمه‌ای بگم، این که چند سالی هستش که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یک طرحی رو در واقع در دستور کارش داره به نام طرح تاب، که در این طرح در واقع کتاب‌هایی که به زبان فارسی رحمان زاد نے مزید کہا کہ اس ناول کے مصنف داؤد دامریان دفاع مقدس کے مسائل کو مزاحیہ زبان میں اپنے سامعین جو نوعمر اور نوجوان ہیں تک پہنچانے کے لیے بہترین کوشش کی ہے۔ ترجم کتاب آوارہ کرچی کے مصنف جناب پروفیسر ڈاکٹر سرفراز ظفر کی خدمات کے سلسلے میں اعزازی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ حقیقت ایمانداری کی بات کی جائے تو فارسی جو اب کچھ زندہ ہے وہ نمل یونیورسٹی میں ہی زندہ ہے، کیونکہ اور طرف سے تو فارسی کی کوئی بات نہیں ہے، یہی کچھ نہ کچھ فارسی کے بارے میں کام ہو رہا ہے۔ اور ابھی جناب رحمان زاد صاحب آئے ہیں تو اب انہوں نے بھی کوئی سلسلہ شروع کیا ہے فارسی کا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فارسی تھوڑی سی اس میں ترقی ہوگی اور لوگ اس کی طرف بچے آئیں گے، تو کوشش یہی ہے کہ بچے آئیں، فارسی پڑھیں۔ آپ یاد رکھیں، میں ایک موضوع سے ہٹنا چاہوں کہ اردو کے لیے فارسی جاننا بہت ضروری ہے۔ میں اسلامک یونیورسٹی میں جاتا ہوں، کلاسیں ہوتی ہیں ایم ایس کی، بی ایس کی، وہ البتہ بی ایس ایم ایس اردو ہے، فیمیل ہیں میل ہیں، تو ان کا ایک سمیسٹر جو ہے وہ فارسی بھی ہے، اور جب میں ان کو فارسی پڑھاتا ہوں تو بچے کہتے ہیں جی یہ فارسی ہے، اردو یہ تو اردو میں ہے، یہ تو اردو ہے جی، یہ فارسی ہے۔ میں نے کہا فارسی ہے، اردو ہے کیا؟ اردو کی تاریخ کتنی ہے؟ 1800 میں تو اردو کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ اردو کی 1800 کچھ میں یہ شروع ہوتی ہے اردو بر صغیر میں، اس سے پہلے اردو نہیں تھی، تو سارا کچھ تو فارسی اور پنجابی زبانوں سے مل کر، لوکل زبانوں سے مل کر اردو بنی ہے، تو یہ سب فارسی ہیں یا لوکل زبانیں ہیں، تو اردو ہماری اس سے بنی ہے، اچھی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو جاننے کے لیے فارسی کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میں جب چین میں تھا تو چینی بہت تیز ہیں، وہاں ایک استاد تھے چینی جو ان کے
کیا کہیں کہ خاص جو بیجنگ سے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اردو کے لیے فارسی کا جاننا بہت ضروری ہے، اور انہوں نے خود بھی جا کر ایران سے فارسی کا کورس بھی کیا ہوا تھا، اور وہ نمل یونیورسٹی سے اردو بھی پڑھ کے گئے تھے. جس زمانے میں پڑھتا تھا اس زمانے وہ بھی یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے. تو تقریباً ہم کلاس تو نہیں کہہ سکتے، میں فارسی کا تھا وہ اردو کے تھے. تو کہنے کا یہ ہے کہ ضروری ہے، فارسی کا جاننا بہت ضروری ہے. کوشش کریں جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کی طرف توجہ کریں، فارسی کو بھی سیکھیں تو پھر اردو بہتر ہوگی. بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے پروفیسر ڈاکٹر سرفراز ظفر کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا. ملک کے کلچر سے بخوبی آگاہ نہ ہو تو یہ کام بخوبی انجام نہیں پاتا. تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ ماشاءاللہ ایران میں کافی عرصہ گزارا، وہاں پہ بھی اپنی پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ دیگر جو تدریسی امور تھے، خاص طور پہ تہران یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر بھی رہے، وہاں پہ بھی یہ کام انجام یعنی اپنا تدریسی جو ان کا کام تھا اس کو جاری رکھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مایہ ناز استاد، مصنف، شاعر ڈاکٹر سرفراز ظفر نے اس کتاب کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور اس کی اشاعت کا اعزاز خانہ فرہنگ ایران راولپنڈی کو حاصل ہے. ایسی شخصیت ہے، نہ خود ٹینشن لیتا ہے نہ دوسروں کے لیے ٹینشن ایجاد کرتا ہے. کبھی بھی بڑا مسئلہ ہو وہ آرام سے اس کو سالو کر دیتا ہے کہ نہیں تم کیوں پریشان ہوتے ہو. لیکن آپ یقین کریں کہ کبھی بھی اب تکبر جیسی چیز ان کی شخصیت میں نہیں ہے. ہم ہمکار بھی رہے ہیں، کبھی انہوں نے کسی کی شکایت نہیں کی. اگر کسی سے کوتاہی ہوتی تو اس کو ایسے سمجھاتے کہ وہ پہلے سے زیادہ فعال ہو جاتا. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں ایسے استاد، ایسے بھائی، ایسے باپ اور ایسے ہمکار جو ہیں وہ بے نظیر ہیں. اور جیسے کہ ایک آدمی کی کامیابی میں ایک عورت اس کی زندگی میں یعنی جو اس کی ہمسر ہوتی ہے اس کا بہت رول ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں ان کی ہر کامیابی میں ہماری بھابھی کا بہت زیادہ رول ہے. ڈاکٹر سرفراز بہت طویل عرصہ خانہ فرہنگ سے اور فارسی زبان سے وابستہ رہے ہیں. انہیں جہاں فارسی زبان پر گرفت ہے وہاں انہیں ایرانی معاشرے اور ثقافت سے بھی مکمل آگاہی ہے. اور اس کے بعد میں ایم اے کر کے کچھ عرصہ بیچ میں کالج میں پڑھانا شروع کر دیا، مسلم ٹاؤن کالج میں. تو تقریباً 5-6 سال کا عرصہ گزرا تو میں اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ جس کو کہتے ہیں کٹ آف ہو جانا، میں اس کے بعد کبھی دوبارہ نمل نہیں لی. یہ خانہ فرہنگ کا پلیٹ فارم جو ہے، یہ جس کو میں مبارکباد پیش کروں گی کہ یہ خانہ فرہنگ کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پر خانہ فرہنگ نے 2006 میں ایک دورہ دانش افزائی کا اہتمام کیا یہاں پر، اور نمل سے ہمارے تمام اساتذہ وہاں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اس دورہ دانش افزائی میں پڑھانا شروع کیا، جن میں ہمارے ڈاکٹر سرفراز جو تھے وہ بھی شامل تھے. تو ڈاکٹر سرفراز سے میرا دوبارہ رابطہ ہوا. ڈاکٹر سرفراز نے کہا کہ آپ کہاں چلی گئی تھی، آپ تو مڑ کر شکل ہی نہیں دکھائی جب سے ایم اے کر کے گئی. تو ڈاکٹر سرفراز میرے وہ استاد تھے جن کو میں کہوں گی کہ میرے گائیڈ تھے، میرے محترم وہ استاد تھے جنہوں نے مجھے دوبارہ ایک تشویق دی، ایک ہمت دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی اسٹڈیز کو ایم اے تک کیوں محدود کر دیا ہے، آپ آئیں، آپ ایم فل کریں، آپ پی ایچ ڈی کریں، اور نہ صرف ایم فل پی ایچ ڈی کریں، آپ ہمارے نمل یونیورسٹی میں آئیں اور ہمیں جوائن کریں آگے. تو وہ جو ایک مرحلہ تھا کہ جس وقت مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں کالج میں رہوں یا نہ رہوں، نمل یونیورسٹی میں جاؤں، تو میں نے اس وقت وہ فیصلہ کیا اور ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر میں نے کالج کی جاب کو خیر بات کہا اور نمل یونیورسٹی کو جوائن کیا. جو آپ نے ترجمہ کیا ہے اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ تھوڑا سا؟ یہ دراصل یہ کتاب جو ہے
یہ جو جس وقت ایران عراق جنگ ہوئی تھی تو اس وقت ان جو نوجوان بچے تھے ان کے وہ جذبہ محاذ پہ جانے کا جو جذبہ ہے یہ ساری اسی پہ گھوم رہی ہے کہ میں نے دیکھا بعد ایسا کہ بچے یعنی ابھی ان کی عمر نہیں ہوئی مطلب 14 سال کے ہیں 12 سال کے ہیں تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہم 18 سال کے ہو گئے ہمیں جنگ پہ لے جائیں. ہاں بعض ایسے تھے کہ ان کا مطلب قد بلند نہیں ہوتا تھا زیادہ اونچا قد نہیں ہوتا تھا تو وہ جب وہ انٹرویو کے لیے جاتے تو اپنی ایڑیوں پہ کھڑے ہو جاتے تاکہ ہمیں دیکھ کر کہیں ٹھیک ہے یہ اس کو لے جاؤ جنگ پہ. حتیٰ کہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر بھی نہیں تھی بہت چھوٹی عمر کا تھا تو اس نے اپنی بہن کا کارڈ لے کر اس کا بہن کا نام اس کی کا وہ لڑکوں کی طرح کا تھا تو اس نے اس پہ وہ فوج میں چلا گیا. یعنی جذبہ تھا ان لوگوں کا کہ یعنی اپنے ملک کے لیے لڑنے کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے یعنی یہ بچوں کے اندر یہ جذبہ ابھارنے کا یا اسے مطلب جیسا ابھرتا بھی ہے نا اس سے وہ شوق بھی پیدا ہوتا ہے نا اس قسم کی داستانوں سے تو وہ اس میں ہے سارا کچھ.